کیا نفل نماز تب تک قبول نہیں ہوگی جب تک فرض اور واجب نماز کی قضا ادا نہ ہو جائے؟ صحیح ہے۔ اب یہاں پر ایک دوسرا یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ بہت ساری نفلیں پڑھ رہے ہیں، کوئی جو ہے حاجت کی نماز، کوئی توبہ کی نماز، اشراق کی نماز، اوابین کی نماز، کون کون سی نمازیں ہم سے پوچھتے بھی رہتے ہیں، میاں ان کے تو کھاتے میں فرض نمازیں اتنی باقی ہیں، تو اگر فرض باقی ہیں قضا تو نفل نمازیں آپ کی معلق ہوں گی، نہیں قبول ہوں گی۔ فرض جو ہے سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اگر ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہماری کتنی نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو اس کو کیسے ادا کرنا ہوگا؟ مثلا میری عمر 24 سال ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کتنے چھوڑے ہیں اور کتنے پڑھے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے عقل والے ہیں آپ کی عمر آج 24 سال، جیسے صاحب آپ کہہ رہے ہیں 24 سال آپ کی عمر ہے اور آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کتنی چھوٹی ہیں، لیکن آپ کو شریعت نے ایک طریقہ یہ دیا ہے کہ اندازہ کرو۔ ہو سکتا ہے تم پر نمازیں فرض کس عمر سے ہوئی، مثال کے طور پر 12 سال سے، سب پر ہوتی نہیں ہے، جب بالغ ہوا اس وقت سے نمازیں فرض ہوئیں۔ اب یہ 24 سال والے جو ہیں، میں ایک فار ایگزامپل بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے ان 14 سال میں بالغ ہوئے، نماز فرض ہوئی 14 سال کی عمر سے، 14 سال سے لے کر 24 سال ان کی عمر ہے آج، تو کتنے سال ہوئے؟ 10 سال۔ اتنا تو آپ کو خود معلوم ہوگا کہ ان 10 سالوں میں نے کتنے سالوں کی سب ملاؤں گا اگر تو کتنے سال کی نماز بنے گی۔ ہو سکتا ہے آدھا کر لو، اور اس میں بھی ساری نمازیں ایک طرح کی نہیں ہیں، کچھ لوگوں کی اکثر نمازیں اگر چھوٹی ہوں گی تو فجر چھوٹی ہوگی، عشاء چھوٹی ہوگی، اور اکثر پڑھی ہوں گی تو مغرب یا عصر یا ظہر یہ پڑھی ہوئی ہوں گی۔ تو آپ کو ایک اندازہ کرنا ہوگا غالب گمان 10 سال میرے اوپر نماز فرض ہو کر کے اتنا عرصہ ہو گیا ہے، میں نے مغرب کی نماز اس میں سے 8 سال تو پکا پڑھا ہی ہوں، شاید ہو سکتا ہے سب ملا کر کے جو چھوٹی ہوں گی میری وہ 2 سال کی ہوں گی۔ عصر کی نماز اور ظہر کی نماز میرے خیال سے میں نے 6 سال تو پڑھائی ہوں، یعنی پوری ملاؤں گا پوری نمازیں تو وہ 6 سال کی بن سکتی ہیں، 4 سال کی اگر سب چھوٹی ہوئی جمع کروں گا تو 4 سال کی بن سکتی ہیں۔ تو ہوا یہ کہ مغرب کی چھوٹی ہوئی کتنی ہوئی؟ 2 سال کی، ظہر عصر کی چھوٹی ہوئی 4 سال کی ہو گئی، 6 سال پڑھا ہوگا اور 4 سال چھوٹی ہوگی۔ اب آتا ہے عشاء کا نمبر اور فجر کا نمبر، تو آپ یہ سوچ لو کہ یہ 10 سالوں کے اندر ہو سکتا ہے 1 سال پوری نمازیں ملا کر کے میں نے فجر پڑھی ہوں گی، 9 سال تو میری فجر باقی ہوگی، اور عشاء کو آدھا کر لو، تو ہر نماز کو آپ کو ایک غالب گمان بنانا پڑے گا۔ اچھا ہے کہ آپ نے 24 سال کی عمر میں سوال کیا ہے، اب 60 سال کی عمر میں مجھ سے سوال ہوتا تو میں اسی انداز سے بتاتا۔ تو اب آپ کو اسی طرح کے نمازیں پڑھنا ہے۔ اب مثال کے طور پر فجر کی آپ نے اندازہ کر لیا 10 سال کے عرصے میں میری کل نمازیں جو چھوٹی ہیں وہ 9 سال کی چھوٹی ہوں گی، میں نے شاید 1 سال کی پڑھی ہوں، یا آپ کے اوپر ہے، میں اگزامپل بتا رہا ہوں۔ تو اب آؤ اس کی شروعات کرنے کے لیے قضا نمازوں کی۔ اب فجر کو پہلے کمپلیٹ کرنا چاہیں اس کو کر سکتے ہیں، ایک نماز کو بھی پکڑ کر کے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اب میں نے صبح شام کنٹینیو فجر کی قضا شروع کر دی، دن میں 50 رکعتیں پڑھ لی، 50 رکعتوں کا مطلب ہوا 25 دن کی فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ اب اس میں شریعت نے آسانی بھی تمہیں دی ہے، قضا نمازیں صرف اور صرف فرض نمازوں کی قضا ہوگی، کسی بھی سنت اور نفل کی قضا نہیں ہے۔ فجر کی 2 رکعت قضا، ظہر کی 4 رکعت قضا، عصر کی 4 رکعت قضا، مغرب کی 3 قضا، عشاء کی 4 فرض اور 3 وتر کی قضا، کل ملا کر کے کتنی ہوتی؟ 20 رکعت، 20 رکعتیں دن کی ہوتی ہیں۔ لیکن ابھی میں چل رہا ہوں فجر کی۔ اب ہو سکتا ہے آپ یہ سوال کریں گے کہ میں نیت کیسے کروں، کون سے دن کی، سنیچر کی، اتوار کی، پیر کی، منگل کی، کون سی؟ ظاہر سی بات ہے اب آپ کے پاس اندازہ ہی نہیں ہے کہ کون سے دن کی چھوٹی ہے، اس کے لیے بھی شریعت نے یہ چھوٹ دی ہے کہ آپ جب نیت کریں گے یوں نیت کریں، اے اللہ میں اس فجر کی 2 رکعت فرض نماز قضا کی نیت کیا جو میری زندگی میں پہلی چھوٹی ہے۔ کیا نیت کریں گے آپ؟ میں نے اس فجر کی 2 رکعت فرض نماز قضا کی نیت کیا
جو میری زندگی میں سب سے پہلے باقی ہے. ہر 2 رکعت پہ یہی کہنا ہے آپ کو، کیونکہ جب وہ ادا ہو جائے گی تو جو پہلے ہے وہ آتی جائے گی. تو 9 سال کی قضا ہونے تک آپ کو یہی نیت کرنا ہے، جو میری زندگی میں پہلی باقی ہے. ظہر کی بھی کرنا ہے یہی، میں نے اس ظہر کی 4 رکعت فرض نماز قضا کی نیت کیا جو میری زندگی میں پہلی باقی ہے. یعنی ترتیب میں اب جو پہلی باقی ہے اس کی میں نے نیت کر لیا. پھر اس کے بعد یہ آتی جائیں گی. اب مثال کے طور پر 100 نمازیں آپ کی ہیں، آپ نے نیت کر لیا میں نے اس ظہر کی 4 رکعت فرض نماز قضا کی نیت کی جو میری زندگی میں پہلی باقی ہے، تو 100 پہلے نمبر والی ہو گئی. اس کے بعد 99 بچے، لیکن جو دوسرے نمبر پر تھی نماز اب وہ کون سے نمبر پر آ جائے گی؟ پہلے نمبر پر آ جائے گی نا پھر سے. تو ہمیشہ یہی نیت کرتا جائے گا جب تک کہ وہ 100 پوری نہ ہو جائے. نیت بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی قضا کے لیے. اب اس میں چھوٹ بھی دی گئی ہے، آپ کو رکعتیں چھوٹی کرنے کا بھی حکم ہے. یعنی اس طرح کے آپ کو مختصر کر سکتے ہیں آپ. مثال کے طور پر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھا، آپ انا اعطینا اور قل هو اللہ احد پڑھ رہے ہیں، چھوٹی صورتیں پڑھ رہے ہیں. یہی کنٹینیو چاہے تو ہر رکعت میں پڑھ سکتے ہیں. ہر نماز میں 2 صورتیں پڑھی، اور تسبیحات جو ہیں رکوع اور سجدے میں وہ 3 پڑھ رہے ہیں. وہ تو ٹھیک ہے، اتنی مقدار تو آپ کو رکوع اور سجدہ کرنا ہی ہے. لیکن اتحیات میں بھی تشہد پڑھا انگلی اٹھا کر، درود ابراہیمی اور دعائے معصورہ اگر نہیں بھی پڑھا تو اس کی نماز ہو جائے گی. تو یہاں اور شارٹ کر دیا گیا ہے. تو قضا کرنے والے کے لیے یہ سہولت بھی ہے، وہ چاہے تو اپنی جلدی سے جلدی یہ پوری قضا مکمل کر سکتا ہے. جوانوں آپ سب سے میری گزارش ہے، بڑھاپے میں انتظار مت کرنا. کسی بوڑھے کو میں نے قضا کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ پوری زندگی کی وہ قضا کر کے گیا ہو، بہت کم. بڑھاپے میں اصل نمازیں پڑھنے میں ہی گھٹنوں میں تکلیف، کمر میں تکلیف ہو جاتی ہے. دیکھتے نہیں آپ آج مسجدوں میں اچھوں سے زیادہ کرسیوں کی نمازیں زیادہ ہو گئی. کیوں؟ اس وقت ان کو اپنی فرض نمازیں ہی دشوار ہو گئی ہیں، کہاں قضا کریں گے. نوجوانوں آپ کے پاس آج قوت ہے، طاقت ہے، آپ روزانہ یہ آپ اپنا ایک وقت لے لو، گھنٹہ 2 گھنٹہ. میں دن میں کوئی ایک وقت مخصوص کر لوں اور اس میں صرف اپنی قضا مکمل کر لو. چند دنوں کے بعد آپ دیکھو گے آپ صاحب ترتیب ہو جاؤ گے. صاحب ترتیب اس کو کہتے ہیں جس کی پوری زندگی میں 5 سے زیادہ نمازیں قضا نہ ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ ایسا محبوب بندہ ہے کہ فرشتے اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بے قرار ہوتے ہیں، جو پورے مکمل اپنی نمازیں مکمل کر چکا ہو. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. کیا نفل نماز تب تک قبول نہیں ہوگی جب تک فرض اور واجب نماز کی قضا ادا نہ ہو جائے؟ صحیح ہے. اب یہاں پر ایک دوسرا یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ بہت ساری نفلیں پڑھ رہے ہیں. کوئی جو ہے حاجت کی نماز، کوئی توبہ کی نماز، اشراق کی نماز، اوابین کی نماز، کون سی نمازیں ہم سے پوچھتے بھی رہتے ہیں میاں ان کے تو کھاتے میں فرض نمازیں اتنی باقی ہیں. تو اگر فرض باقی ہیں قضا تو نفل نمازیں آپ کی معلق ہوں گی، نہیں قبول ہوں گی. فرض جو ہے وہ قرض ہے تمہارے اوپر، اور نفل جو ہے یہ ہدیہ ہے. قرضہ پہلے دو، ہدیہ بعد میں دو. پہلے قرض ادا کرو. تو آپ جو پورے دن بھر کی نمازیں ہیں ان میں بھی جو سنت غیر مؤکدہ اور جو نفل ہیں ان کو چھوڑ کر کے آپ وہاں پر بھی یہ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں. جیسے ظہر میں آپ کو 2 رکعت نفل ملتے ہیں نا 12 میں سے، 4 سنت مؤکدہ اسے نہیں چھوڑنا چاہیے. 4 فرض ہے، اس کے بعد 2 سنت مؤکدہ وہ تو ہوں گی. 2 جو نفل ہیں اس کی جگہ پر کوئی پہلے کی فجر کی قضا پڑھ لیں. عصر میں جاتے ہیں 4 سنت پہلے ہے وہ غیر مؤکدہ ہے، اس کی جگہ پر کوئی پہلے والی کوئی 4 رکعت ظہر یا عصر کی قضا پڑھ لیں. مغرب میں بھی 2 نفل آپ کو ملتی ہیں، وہاں پر بھی آپ اپنی قضا پڑھ سکتے ہیں. اس نفل کی جگہ پر کوئی فجر کی 2 رکعت قضا. عشاء میں آپ کو جو ہے پہلے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ، اس کی جگہ کوئی نماز پہلے کی چھوٹی ہوئی عشاء کی نماز پڑھ لیں 4 رکعت. اور بعد میں جو ہے 2 نفل 4 نفل مل جاتی ہیں آپ کو عشاء کے فرض کے بعد. وہ 4 رکعت کی جگہ پہلے کی کوئی چھوٹی ہوئی وتر کی قضا پڑھ لیں. تو اس طرح سے آپ کی ادا نمازوں کے برابر ہی جو ہے نا پہلے کی قضا بھی برابر ہوتی چلی جائے. تو نفل اور غیر مؤکدہ کی جگہ پر یہ پڑھنا بہتر ہے.